بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلینکل فارمیسی کا آج ہمارا 11th لیکچر ہے. ہم لٹریچر ایویلویشن جو ہے وہ آج ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. مین ہمارا جو ٹاپک تھا جس کے لیے ہم نے پچھلے سارے لیکچرز کیے ہیں، جس میں کہ ہم نے لٹریچر ٹائپس وغیرہ ساری کور کی ہیں، اس کا پرپس جو ہے وہ اصل میں ہمیں لٹریچر ایویلویشن کو سمجھنا ہے. ٹھیک جی. تو لٹریچر ایویلویشن میں کیوں ہمیں کرنی ہے لٹریچر ایویلویشن؟ جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک فارمیسی کے اسٹوڈنٹ کو اور پروفیشنل فارماسسٹ کو، چاہے وہ کلینکل فارماسسٹ ہو، ہاسپٹل فارماسسٹ ہو، یا ایون کہ پروڈکشن فارماسسٹ ہو، اپنی بیسک کوالیفیکیشنز کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی پروفیشن میں کنٹینیوسلی انفارمیشن کی سرچنگ کرنی پڑتی ہے. اور ایسا تقریباً جتنے بھی پروفیشنل اسٹڈیز ہیں، جو پروفیشنل کیریئرس ہیں، اس میں آج کے دور میں جتنی کنٹینیوس انفارمیشن جنریٹ ہوتی رہتی ہے، تو اس دور میں بڑا ضروری ہے تمام پروفیشنل لوگوں کے لیے. اور فارماسسٹ میں بھی اگر ہم بات کریں کلینکل فارماسسٹ کی، تو اس کی جو ڈیلی پریکٹس لائف ہے، اس میں اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے ڈفرینٹ کوئریز سے. یہ کوئریز ڈفرینٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی طرف سے آتی ہیں، پیشنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور ایون جو فارمیسی کے دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ کوئریز جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک جی. تو فارماسسٹ کا کنٹینیوس کام ہے کہ وہ اوبٹین کرتا ہے انفارمیشن کو اپنے ڈیلی پریکٹس میں. اب چونکہ اس انفارمیشن کے علاوہ بھی کرنے کے لیے بہت سارے کام فارماسسٹ کے لیے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ جو انفارمیشن کو اوبٹین کرنا اور اسے ایویلویٹ کرنا، اس کا ایک سسٹمیٹک پروسیجر جو ہے وہ بنایا گیا ہے تاکہ فارماسسٹ کے ٹائم کی سیونگ ہو سکے اور ان ایفیشینٹ سرچ اسٹریٹجی سے فارماسسٹ بچ سکے. ٹھیک ہے. تو جب ان ایفیشینٹ سرچ اسٹریٹجی سے بچے گا تو اوبیسلی اس کی ٹائم سیونگ ہوگی. تو یہ وہ دو لمیٹیشنس ہیں جو کہ فارماسسٹ کی ایفیشینٹ سرچ اسٹریٹجی کو لمٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایک سسٹمیٹک ٹول کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سسٹمیٹک اپروچ ایز اے ٹول جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے فارماسسٹ کے لیے انفارمیشن ایکوائر کرنے کے لیے، اور یہ ایز اے گائیڈ بھی ہے تاکہ جو موسٹ اپروپریٹ انفارمیشن ہے وہ سپلائی ہو سکے ان اے کمپریہنسو وے. ٹھیک ہے. اب ہوگا کہ جب ایک کلینکل فارماسسٹ اگر وارڈ میں ایک فزیشین کے ساتھ راؤنڈ کر رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر قسم کی انفارمیشن جا کے ایک کلینکل فارماسسٹ نے جو ہے وہ سرچ کرنا. بیسک انفارمیشنز جو کہ فارماسسٹ کے ذہن میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈس آف مالیکیولس اینڈ ڈرگس جن کے ڈوزیج، کنٹرا انڈیکیشن، سائیڈ افیکٹس اور یہ ساری چیزیں بیک وقت ساری انفارمیشن کسی کے بھی ذہن میں رہنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کہ بائی پریکٹس اس طرح کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے. اچھا. تو ہم نے جو فارین میں کلینکل فارماسسٹ کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ لوگ ہمیشہ اپنے ساتھ جو روٹین میں کوئریز جنریٹ ہونے سے تعلق جو کیٹیگری ہے کوشچنس کی، اس سے ریلیٹڈ جو ریسورسز ہیں ٹرشری اور سیکنڈری، ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو لیٹ سے کہ اگر ایک پروڈکٹ کا، ایک ڈرگ کا ڈوز اگر پوچھا جائے، تو اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اس کو ایک ریسورس میں سے دیکھ کے بتائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ زیادہ اچھی بات ہے بجائے یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں میں ایک ایفیشینٹ فارماسسٹ ہوں اور میں اپنی یاد دہانی کی بنیاد پہ جو ہے انفارمیشن پرووائڈ کروں. اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر بات ریسورسز سے کنسلٹ کر کے ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کرنا. ٹھیک جی. اس کے کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں وہ ہم آگے دیکھ لیں گے. اوکے جی.
تو یہ جو سسٹمیٹک اپروچ ہے اس کے 7 اسٹیپس ہیں. یہ اراؤنڈ کوئی 1970s میں جب انٹروڈیوس کی گئی تھی تو اس کے 5 اسٹیپس تھے. پھر یہ موڈیفائڈ سسٹمیٹک اپروچ کہلاتی ہے جس میں مزید 2 اسٹیپس جو ہے وہ ایڈ کیے گئے تھے اراؤنڈ 1925 کے آس پاس. ٹھیک ہے, تو اب یہ 1 بائی 1 ہم ان اسٹیپ کو جو ہے وہ سمجھیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے انفارمیشن کو سیکیور کرنا ہے, بیک گراؤنڈ انفارمیشن لینی ہے, جو کوئی بھی کوشچن آیا ہے اس کی کیٹیگرائزیشن کرنی ہے. اس کے بعد ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے اسٹیپ 4 میں. اسٹیپ 5 میں لٹریچر ایویلویشن ہمارے پاس آنی ہے اس انفارمیشن کی. ٹھیک جی, اور 6 میں ہم نے جو ریسپانس دینا ہے اس کی فارمولیشن کرنی ہے. اور فائنل اسٹیپ میں ہم نے فالو اپ اور ڈاکیومنٹیشن کا اسٹیپ کرنا ہے. ٹھیک جی, تو ڈیموگرافکس ہمیں سیکیور کرنے ہیں جس نے کہ ہم سے کیوری پوچھی ہے کسی پروڈکٹ کسی ڈرگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس میں اس کا ایجوکیشنل ایکسپیرینس آ جاتا ہے اور نالج بیس آتی ہے کہ وہ ایک لیمن ہے, ایک ہیلتھ کیئر ٹیکنیشین ہے یا ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر. ٹھیک جی, اور ہم اس کے کنٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ لازمی لیتے ہیں. اس کے ریزن یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاسپٹل میں یا ایک ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہنڈریڈس آف ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کام کر رہے ہوتے ہیں, انکلوڈنگ فارماسسٹ, ٹیکنیشینس, تھاؤزنڈس آف پیشنٹس ایک وقت میں جو ہے وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو جب ہم سے کوئی سوال کو پوچھے گا اور پھر جب دوسرے دن یا جب ہمیں انفارمیشن ہم حاصل کر لیں گے تو پھر ہم اس کو ڈھونڈیں گے کیسے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے ہوگا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کس بندے کو جا کے اس کا رسپانس پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشنل ایکسپیرینس اور نالج بیس کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے کہ لیٹ سے کہ ایک گائنیکولوجسٹ ہے اور ایک پوسٹ مینوپاسل فیمیل ہے. جی جی, ایک گائنیکولوجسٹ ہے اور ایک پوسٹ مینوپاسل فیمیل ہے اور یہ انکوائر کرتے ہیں اباؤٹ نیو میڈیکیشن فار دا پریونشن آف آسٹیوپوروسس. ٹھیک ہے جی, اب ہم نے جو رسپانس ایک گائنیکولوجسٹ کو دینا ہے وہ اس فیمیل پیشنٹ سے ڈیفرینٹ ہوگا, اور جو ہم نے ایک پیشنٹ کو رسپانس کس طرح سے دینا ہے وہ ایک گائنیکولوجسٹ سے ڈیفرینٹ ہوگا. وہ کس طرح سے کہ اگر ہم وہ جو فیمیل پیشنٹ ہے اس سے ہم کہیں کہ جی یہ جو نیو میڈیکیشن جس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں, دس از اے سلیکٹیو ایسٹروجن ریسیپٹر موڈولیٹر. تو اگر ہم اسے کہیں گے کہ یہ سلیکٹیو ایسٹروجن ریسیپٹر موڈولیٹر ہے تو یہ بات اس پیشنٹ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ٹھیک. سملرلی اگر ہم گائنیکولوجسٹ کو یہ بتائیں کہ جس میڈیکیشن کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہی ہیں دس میڈیکیشن ایکٹس لائک این ایسٹروجن ان سم ایریاز آف دا باڈی, یہ جو میڈیکیشن ہے یہ ایسٹروجن ہارمون کی طرح کام کرتی ہے باڈی کے کچھ ایریاز میں, تو یہ انفارمیشن گائنیکولوجسٹ کے لیول کی نہیں ہوگی. اس گائنیکولوجسٹ کو ہم نے سائنٹیفک انفارمیشن دینی ہے, اس پروڈکٹ کی جو کلاس ہے, کیمیکل کلاس ہے وہ بتانی ہے, فارماکولوجیکل کلاس ہے وہ بتانی ہے, ایفیکیسی, میکینزم آف ایکشن, اس طرح کی جو سائنٹیفک چیزیں وہ بتانی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک, اور ایڈریس کانٹیکٹ نمبر وغیرہ ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس طرح سے اپنے رسپانس کو ڈلیور کرنا. اوکے جی, بیک گراؤنڈ انفارمیشن جب ایک کوشچن ہمارے پاس آ گیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ صرف کوشچن سن کے اور یہاں تو اس کا جو ہے وہ جواب دے دیں, یہاں پہ جو ہے وہ اس انفارمیشن کو ایکوائر کرنے میں لگ جائیں. ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جو جس پروفیشنل نے یا جس پیشنٹ نے یہ کوشچن پوچھا ہے ہم سے کسی ڈرگ کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا, یہ سب سے کرٹیکل اسٹیپ ہے. اب یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ آپ کو اس طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ لیٹ سے ہم سے پوچھا جائے کہ سپروفلوکساسن کا ڈوز کیا ہے, تو سپروفلوکساسن کا جو ڈوز ہے وہ 500 ملی گرام ٹوائس ڈیلی ہے اور یہ صحیح ڈوز ہے. لیکن 90% چانسز اس بات کے ہیں کہ ہم نے یہ جواب جو ہے وہ غلط بتایا ہے. ٹھیک جی,
ہم نے جلدی سے تو بتا دیا لیکن ہم نے جلدی سے غلطی بھی کر دی ہوگی. اس کا کیا ریزن ہے؟ کیونکہ ہم نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن اس کوشچن کے بارے میں ڈوز اور سپروفلوکساسن کے بارے میں ہم نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن حاصل نہیں کی اس کوشچن کے بارے میں. اگر ہم بیک گراؤنڈ انفارمیشن اس کی لے لیتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ اگر یہ انکمپلیکیٹڈ یو ٹی آئی کا پیشنٹ ہے تو اس کا ڈوز 500 ملی گرام نہیں ہے. ٹھیک جی, اس کا ڈوز ہے 100 ملی گرام بی ڈی. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنا ڈفرینس آ گیا. اگر ہم سمپل جو ہے وہ جو کوشچن ہم سے پوچھا گیا ہے کہ سپروفلوکساسن کا ڈوز کیا ہے, ہم نے کہہ دیا 500 ملی گرام بی ڈی, لیکن ہمارے پاس بیک گراؤنڈ انفارمیشن نہیں تھی کہ وہ انکمپلیکیٹڈ یو ٹی آئی ہے یا سیویئر انفیکشن کا پیشنٹ ہے. اگر سیویئر انفیکشن کا پیشنٹ تھا تو اٹ مینس کہ ہم نے ڈوز جو ہے وہ سب تھراپیوٹک ڈوز بتا دیا, اور اگر وہ انکمپلیکیٹڈ یو ٹی آئی کا پیشنٹ تھا تو ہم نے بہت زیادہ ڈوز بتا دیا. ٹھیک ہے جی, 400 ٹائمز زیادہ ڈوز ہم نے بتا دیا. تو اگر یہ ہمارا جواب سن کے اور اس کو ڈوز پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کر دیا جائے گا تو اوبیسلی اس کا جو ہے وہ ایک لاس ہوگا بہت زیادہ, اور فارماسسٹ کی پروفیشنل رسپانسبلٹی جو ایک بڑا کوشچن مارک آ جائے گا. رائٹ. اور بیک گراؤنڈ انفارمیشن کیا ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ پیشنٹ رینل امپیئرمنٹ کا ہو, پیشنٹ کی کڈنیز جو ہے وہ پراپر فنکشن نہ کر رہی ہوں اور سپروفلوکساسن کا ڈوز ایڈجسٹ کرنے کی نیڈ ہو. مائٹ بھی پاسبل کہ وہ انکمپلیکیٹڈ یو ٹی آئی کا پیشنٹ ہو اور رینل امپیئرمنٹ بھی اس کو ہو رہی ہو, تو ہم نے یہاں اس کا اکارڈنگلی ڈوز جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ جنرل جو ہے وہ ڈوز کا کینڈیڈیٹ ہو, پیشنٹ ہو, لیکن رینل امپیئرمنٹ کی وجہ سے ہمیں اس کا ڈوز کم کرنا پڑے. ٹھیک ہے. ڈرگ انٹریکشن کسی قسم کا پاسبل ہو سکتا ہے. ہمیں یہ بیک گراؤنڈ میں جاننا ہے کہ پیشنٹ آلریڈی اور کیا میڈیکیشنس لے رہا ہے. حالانکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ سپروفلوکساسن پیشنٹ کو دینی ہے یا نہیں دینی, پھر ہم پوچھیں گے یہ ایسا پیشنٹ کون سا ہے, کس طرح کا پیشنٹ ہے. نہیں, جب ہم سے پریویسلی یہ کوشچن پوچھا گیا کہ 500 ملی گرام سپروفلوکساسن کا ڈوز کتنا ہے, تو جب ہم بیک گراؤنڈ انفارمیشن لیں گے تو وہیں پر ہمارا ایک کام ہے کہ ہمیں پیشنٹ کی ہسٹری لینی ہے بیک گراؤنڈ انفارمیشن میں کہ وہ اور کون سی میڈیکیشنس یوز کر رہا ہے. اب لیٹ سے کہ جس پیشنٹ کے لیے سپروفلوکساسن کا ڈوز پوچھا جا رہا تھا وہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہو, اور وہ اپنی میٹفارمن بھی جو ہے وہ میٹفارمن اپنی روٹین ڈوز لے رہا ہو. اب سپروفلوکساسن اور میٹفارمن کا ڈرگ انٹریکشن ہے وہ اس طرح سے کہ سپروفلوکساسن انسولینوٹروپک افیکٹ آتا ہے. اس کا انسولینوٹروپک افیکٹ مینس کہ وہ انسولین کی ریلیز کو انکریز کرا دی. اب اس پیشنٹ میں آلریڈی وہ پیشنٹ جو ہے وہ میٹفارمن پہ چل رہا ہوگا, اور اس کو ہم سپروفلوکساسن اس سے چلی جائے گی. سپروفلوکساسن سے اس کا جو گلائسیمک لیول ہے وہ کم ہو جائے گا بہت زیادہ, اتنا زیادہ بھی کم ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ کوما میں چلا جائے. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ پیشنٹ چلڈرن ہے تو ہمیں وہ بھی بیک گراؤنڈ میں پتہ چل جائے گا, تاکہ ہم بیک گراؤنڈ انفارمیشن میں ہمیں ایج پتہ چلے گی تو ہم اس کے اکارڈنگ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. ٹھیک جی. تو یہ امپورٹینس آپ کو پتہ چلی کہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن کیوں لینا ضروری ہے. اچھا جی, جو کوشچن ہمارے پاس آیا اسے کیٹیگرائز کرنا ہے, تاکہ ہم ایکوریٹلی جو ہماری ریسورس ہے, جس ریسورس سے ہمیں انفارمیشن لینی ہے, ہم ڈائریکٹلی اس انفارمیشن تک پہنچ جائیں. بجائے یہ کہ ہم پہلے کسی 5ویں اسٹیپ پہ اس کو سرچ کرتے رہیں, پھر دوسرے پہ آ جائیں, پھر تیسری سورس پہ جائیں, پھر پہلے پہ آئیں, اور جس میں کہ وہ انفارمیشن ریلیٹ کرتی ہے جس سورس سے, اس پہ جو ہے ہم سب سے آخر پہ جا کے پہنچیں. تو اس کوشچن کو ہم نے کلاسیفائی کرنا ہے. کلاسیفائی کریں گے تو ہمارا ایفیشینٹ یوز ہو جائے گا ریسورسز کا, اور یہ لاجیکل پروگریشن ہو جائے گی ہماری پروسیس کی. جس طرح سے کہ میں نے کہا کہ بجائے یہ کہ ہم 5ویں ریسورس پہ پہلے جائیں, پھر دوسری پہ آ جائیں, پھر چوتھی پہ آ جائیں, وہاں سے نہ ملے پھر پہلی پہ آئیں, اور ہمیں آخر میں آ کے 3rd نمبر کی ریسورس پہ یہ پتہ چلے. تو کوشچن کو اگر ہم کیٹیگرائز کر لیں گے کہ یہ کوشچن کس ٹائپ کا ہے, اگر ڈوز کا ہے تو یہ ہمیں کس بک سے ملے گا. ٹھیک جی. زیادہ تر ہمیں یہ فارما گائیڈ سے مل جائے گا. ٹھیک جی. سملرلی اگر ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جی سپروفلوکساسن کیا سیرپ
10 ملی گرام پر 5 ml کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے، تو اویلیبلٹی سے ریلیٹڈ اس کی کیٹیگری بن گئی، ہمیں فارما گائیڈ میں ملے گا. ٹھیک جی. سملرلی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ وارفرین اور پیشنٹ جو ہے وہ وارفرین پہ چل رہا ہے اور اس پیشنٹ کو سپروفلوکسیسن دینی ہے، تو یہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، تو اٹ مینس کہ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کا ڈرگ انٹریکشن کا جو ہے وہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، تو ہم ڈرگ انٹریکشن سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس ٹرشری ریسورس ہوگی ہم ڈائریکٹ وہاں پہ جا کے اس کو ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. سملرلی اگر کلوریتھرومائسن کے میٹالک ٹیسٹ کے بارے میں کوشچن آیا ہے تو ہم مائلس سائڈ افیکٹس کی بک میں ڈائریکٹ جا کے اسے ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے جو ہمارے پاس کوشچن آئے گا اس کو ہم تھرڈ اسٹیپ میں کیٹیگرائز کریں گے. پہلے اسٹیپ میں ہم نے یہ کیا کہ ریکویسٹر کی ڈیموگرافک انفارمیشن لے لی، پھر ہم نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن لے لی، اور دین ہم نے جو کوشچن تھا اس کو کیٹیگرائز کر دیا اکارڈنگ ٹو. تو یہ پاسبل کچھ کیٹیگریز سے بن سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کیٹیگریز بن سکتی ہیں. ٹھیک جی. کیٹیگرائز کرنے کے بعد ہم نے پلان بنایا کہ اب ہم اس کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کریں گے اس انفارمیشن کو. ٹھیک جی. تو جو ہمارے پاس جنرل جو پلان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ٹرشری لٹریچر میں جاتے ہیں. ٹرشری لٹریچر میں اگر ہمارے پاس نہیں اویلیبلٹی ہوتی ہے اس انفارمیشن کی تو دین ہم سیکنڈری لٹریچر میں جاتے ہیں. ٹھیک جی. اور سیکنڈری لٹریچر سے الٹیمیٹلی پھر ہم پرائمری لٹریچر میں جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، لیکن اگر ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ کوئی چیز ہمیں کہاں سے ملنی ہے تو ہم ڈائریکٹ وہیں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ سیکنڈری ہو یا پرائمری ہو یا ٹرشری ہو. ٹھیک جی. جو جنرل جو ریکمینڈڈ فلو ہے انفارمیشن فائنڈ آؤٹ کرنے کا کیمیکل فارمیسی میں، وہ پہلے ٹرشری دین سیکنڈری دین پرائمری. ٹھیک جی. اب ٹرشری لٹریچر میں لیٹ سے کہ ہمارے پاس ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کا کوشچن تھا کلیریتھرومائسن کے میٹالک ٹیسٹ کا، تو ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ ہمیں سائڈ افیکٹس آف ڈرگ سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس ٹرشری ریسورس ہوتی لیٹ سے کہ مائلر سے یا کوئی اور ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو ہم ڈائریکٹ جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. اگر ہمارے پاس یہ بک اویلیبل نہیں ہے ٹرشری ریسورس، تو پھر ہم فارما گائیڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنا دینا ہے کہ ہم اس طرح سے اس فلو کو فالو کرتے ہوئے ہم انفارمیشن تک پہنچیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری ہوگی اسٹریٹجی، تاکہ یہ جس طرح سے ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی سرچ جرنی ہے. ٹھیک ہے جی. سرچ جرنی ہے. اس سرچ جرنی میں آپ کو یہ پتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز کہاں ملے گی، اور یہ نہیں بھی پتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انفارمیشن کہاں ملے گی. تو جب یہ نہیں پتہ ہوگا تو آپ کے پاس جو ایک ریکمینڈڈ روٹ ہے آپ اس روٹ کو لے کے چلیں گے. اور اگر آپ کو پتہ ہوگا آپ کی پریکٹس سے، پریویس ایکسپوجر سے، تو پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیٹ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز مجھے پرائمری لٹریچر میں ملے گی، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہاں سے ڈائریکٹ اس پوائنٹ پہ آ جائیں یا آپ گھومتے گھامتے یہاں سے آئیں. ٹھیک. یہ آپ کی اپنی سرچ جرنی ہے، آپ اس کو جس طرح سے انجوائے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ دیٹ کہ ٹائملی انفارمیشن جو ہے وہ ریکویسٹر کے پاس واپس پہنچنی چاہیے. اب آئیے اسٹیپ 5 پہ. اسٹیپ 5 پہ ہمارا جو ہے وہ ایکچوئل کام اسٹارٹ ہوتا ہے، جس کے لیے ہم نے یہ لیکچر اور پریویس سارے لیکچرز جو ہے وہ ڈیزائن کیے. ایویلویشن میں ہم نے جو انفارمیشن ہم نے حاصل کر لی اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہ ایکوریٹ اس کے ہونے کی کتنے % چانسز ہیں، اس میں ایررز سے کتنے چانسز ہیں. جو ہم نے پریویس لیکچرز میں باتیں کی ہیں ٹرشری، سیکنڈری اور پرائمری لٹریچر سے ریلیٹڈ، وہ چیزیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایویلویٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب ایک انفارمیشن اگر ہمارے پاس آ جاتی ہے، لیٹ سے کہ سپروفلوکسیسن کا ڈوز جو ہے وہ لیس دین 2 ایئرس چلڈرین میں، یہ ہمیں کہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 ملی گرام پر کے جی ہے. ٹھیک جی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی ریفرنس سے، اگر پرٹیکولرلی اگر ہم فرسٹ ٹائم یہ انفارمیشن لینے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو کراس چیک کر لیں کسی اور ریفرنس کے ساتھ. ٹھیک جی. اگر ویریشنس آ رہی ہوں
اور سگنیفیکنٹ ویریشنس آ رہی ہیں تو پھر ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا کہ یہ سگنیفیکنٹ ویریشنس کیوں آ رہی ہیں، اور ان میں سے پھر جس کو ہم زیادہ اتھینٹک انفارمیشن سمجھیں گے وہاں سے اس انفارمیشن کو ایکسیپٹ کریں گے اور اسی کو پھر کمیونیکیٹ کریں گے بیک ٹو دا ریکویسٹر. ٹھیک جی. تو اس میں پریکٹس کرتے کرتے جو ہے وہ ہماری پروفیشنل ججمنٹ ہماری ایک بن جاتی ہے. پروفیشنل ججمنٹ کی بیس پر بھی ہم ججمنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ ایکوریٹ ہے. لیٹس سے کہ اگر ہم نے کہیں سے ٹرشری ریسورس سے ایک انفارمیشن لی اور اس کو جو ہے وہ کراس چیک کر دیا، اس کراس چیک کرنے میں چیزیں ایکوریٹ آ گئیں تو ہمارا ٹرسٹ اس پہ بن جائے گا، یہ ہماری پروفیشنل ججمنٹ اس ٹرشری ریسورس کے حوالے سے بن جائے گی. اور اگر ایک دفعہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ ویریشنس آئے گی تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ ویریشنس کیوں آئی ہے. جب ہم اس کو تھوڑا ورک آؤٹ کریں گے تو اس کے ایررس ہمارے سامنے دوسرے بھی آئیں گے. پھر ہم اپنی پروفیشنل ججمنٹ کے اکارڈنگلی ہم جو وہ ایرر والا جو ریفرنس ہو سکتا ہے ہونے کے چانسز جس کے ہو سکتے ہیں اس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. سملرلی پرائمری لٹریچرس کو اسٹڈی کرتے کرتے جب اسٹڈی ڈیزائنس سمجھ میں آنے لگتے ہیں، جب پیشنٹس کی انکلوژن ایکسکلوژن کرائٹیریا سمجھ میں آنے لگتا ہے، جب پرائمری لٹریچر کی اسٹیٹسٹکس سمجھ میں آنے لگتی ہے تو پھر جو کلینکل فارماسسٹ ایز اے ریڈر ہے وہ یہ ڈیسیشن کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اس ریسرچ کی کوالٹی کتنی بہتر ہے اور کتنی بہتر نہیں ہے، ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہے یا ایکسیپٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک جی. اس کے علاوہ پروس اور کونس جو ایڈوانٹیجز ڈیز ایڈوانٹیجز پریویسلی ہم نے اسٹڈی کیے لیے ہیں پرائمری سیکنڈری ٹرشری لٹریچرس کے، ان کو کنسیڈر کریں گے. لیٹ سے کہ اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے یا نہیں ہے، آتھرس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، وہ ٹرشری لٹریچر لکھنے کے پیچھے کوئی آرگنائزیشنس ہیں یا نہیں ہیں، آتھینٹک سائنٹیفک آرگنائزیشنس. ٹھیک اس طرح کی. اوکے جی. دین اسی اسٹیپ میں ہم یہ بھی کرنا ہے کہ جو انفارمیشن ہم نے حاصل کر لی ہے اس کو ہم نے آنسریبل بنانا ہے. ٹھیک جی. تو اوبیسلی جو ایک ٹرشری لٹریچر میں پورا ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے، پرائمری لٹریچر کا پورا ایک آرٹیکل ہے، تو ہم نے پورا پڑھ کے نہیں سنانا ریکویسٹر کو. اس میں سے جو سفیشینٹ انفارمیشن جو اکارڈنگ ٹو کوشچن اس کوشچن کے کی نیڈس کو سیٹسفائی کر سکتی ہے اس انفارمیشن کو ہم نے فارمولیٹ کرنا ہے، اور پھر فارمولیٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آف دا ریکویسٹر. اگر پرسکرائبر ہے وہ فزیشین ہے، ڈاکٹر ہے، آر ایم او ہے، تو ہمیں اس کو سائنٹیفک لینگویج میں اس کا آنسر دینا ہے. اور اگر ایک پیشنٹ ہے یا ایک لو ایجوکیٹڈ ٹیکنیشین وغیرہ ہے تو ہمیں اس کے حساب سے اس کا آنسر فارمولیٹ کرنا. اسٹیپ 5 پر ہیں ہم ابھی بھی لٹریچر ایویلویشن انالیسس اور سنتھیسس کی بات کر رہے ہیں. سنتھیسس میں ہم نے بات کی کہ ہمیں جو انفارمیشن ہے اس کو فارمولیٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آف ریکویسٹر. تو ٹرشری لٹریچر کی جو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز وغیرہ کی ہم نے بات پریویس سلائڈ میں کی ہے، وہ سارے یہاں پہ ریپیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ ہم نے لیکچر نمبر 4 میں اسٹڈی کیے تھے. جن لوگوں کو برٹش ایسنٹ میں نہ سمجھ میں آئی وہ بات ان کے لیے ہم نے اس کو ریوائز بھی کر دیا تھا. ٹھیک جی. تو اس کو آپ دوبارہ سے جو ہے اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو اسے دیکھ لیجئے، ریوائز کرنا چاہیں تو اس لیکچر سے آپ ریوائز کر لیں. انگلش لیکچر میں بھی ہے اور ریویژن لیکچر میں بھی ہے. ٹھیک جی. اس کے علاوہ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے کوئی پوائنٹ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تھرو ای میل. سیکنڈری لٹریچر میں ہم نے اس کو اس طرح سے ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس لٹریچر کا اسکوپ کیا ہے. لیٹ سے کہ کلینکل فارمیسی میں جو ہمارے پاس کوشچنس آتے ہیں اس میں ہم زیادہ تر رہتے ہیں بایو میڈیکل کے جو سیکنڈری ریسورسز ہیں، جیسے کہ پب میڈ ہے اور میڈ لائن ہے، اسکوپس ہے، ایمبیس ہے. ہم یہاں پہ رہتے ہیں جب تک کہ فارماکو تھراپی، فارماکولوجی، ڈائگنوسس اس طرح کی چیزیں کلینکل پریکٹس گائیڈ لائنس کی جو باتیں ہیں تب تک ہم یہاں پہ رہتے ہیں. اچھا. ایک کلینکل فارماسسٹ سے عموماً جو ہے وہ اسٹیبلٹی، دو پروڈکٹس کی کمپیٹیبلٹی کا عموماً کوشچن جو ہے
ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ کلینکل فارماسسٹ وارڈ پہ پریزنٹ ہوتا ہے اور اگر ایک پرسکرائبر چاہتا ہے کہ 2 ڈفرینٹ قسم کے مالیکیولس جو ہے وہ ایک انجیکشن میں ملا کے اور پیشنٹ کو انٹراوینس انفیوژن یا انٹراوینس بولس انجیکشن کے تھرو دینے ہیں، تو وہ کلینکل فارماسسٹ سے یہ سوال کر سکتا ہے۔ تو کلینکل فارماسسٹ اس کوشچن کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے ٹورڈز ہاسپٹل فارماسسٹ جو کمپاؤنڈنگ فارماسسٹ ہیں ان پہ۔ ادروائز جو انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل ایبسٹریکٹس کا جو سیکنڈری سورس ہے وہاں پر بھی کلینکل فارماسسٹ کو دے سکتا ہے۔ اور اگر کیمسٹری سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو جو کیمسٹری کے سیکنڈری سورسز جو ڈیٹا بیسس ہے وہاں پہ اس کو سرچ کریں۔ تو سیکنڈری لٹریچر کی ایویلیویشن میں مین بایو میڈیکل ہے، اس کا اسکوپ ہے کہ وہ ہمارا جو کوشچن ہے جو ہماری فیلڈ ہے اس کی چیزوں کو کور کرتا ہے، یا بجائے یہ کہ وہ کسی انڈسٹریل انجینئرنگ کو کور کرتا ہو، ہم وہاں پہ جو ہے کلینکل کا کوشچن جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذرا موسیقی کا کام ہے، اس کا اسکوپ دیکھنا ہے۔ سملرلی رینج آف انڈیکس آئٹمس، کتنے آئٹمس جو ہے وہ اس میں انڈیکسڈ ہو رہے ہیں۔ پب میڈ اور میڈ لائن جو ہے وہ فری آف ایکسیس جو ڈیٹا بیسس ہیں اس میں ایک لارج رینج انڈیکس کی جاتی ہے، تو اس لیے کانفیڈنٹلی ان 2 جو ڈیٹا بیسس ہیں ان کو بہت کانفیڈنٹلی ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکوپس اور ایمبیس جو ہے وہ بایو میڈیکل ڈیٹا بیسس ہیں بڑے، لیکن وہ فری آف کاسٹ جو ہے ایکسیس نہیں کی جا سکتا۔ اچھا جی، تو دوسرا جو مین اس میں کنسرن ہوتا ہے سیکنڈری لٹریچر کے حوالے سے کہ وہ کنٹینیوس اپڈیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کا دھیان ہمیں رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن انٹرنیٹ کی ایکسیس انکریز ہونے کی وجہ سے کرنٹلی یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی پرائمری لٹریچر پبلش ہوتا ہے عموماً ودن فیو ڈیز جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کے ڈیٹا بیسس۔ پرٹیکولرلی اگر کوالٹی جرنلس ہیں، کوالٹی جرنلس میں ایک ڈی او آئی ہوتا ہے، ڈی او آئی ڈاکیومنٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، ڈی او آئی نمبر، ڈاکیومنٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ تو یہ ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جو ہے وہ پبلشرس جنریٹ کرتے ہیں ہر ایک گیون سنگل آرٹیکل کے لیے، ایون سنگل لیٹر ٹو دا ایڈیٹر کے لیے بھی۔ تو اس طرح سے یہ اگر ایک طرح کے ٹائٹل رکھنے والے بہت سارے آرٹیکلس ہوں، ایک نام کا اگر کوئی آتھر ہو، لیٹ سے کہ عمران ہو، تو عمران، کامران، اس طرح کے جو کامن نیمس ہیں بہت زیادہ کامن ہیں، تو آتھرس کے حساب سے اگر بات کی جائے تو آپ کامران عمران کے آپ پیپرز ڈھونڈیں تو جو گوگل اسکالر ہے وہ ملینس میں آرٹیکلس نکال کے دے دے گا کامران نام کے، لیکن وہ کامران جو ہے وہ ایک بندہ نہیں ہوگا، وہ پوری دنیا کی کامران جو ہے وہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں ہوں گے۔ لیکن ان کا اپنا اپنا جو کام ہے، اپنا اپنا جو ان کا آرٹیکل ہے، اپنا جو ان کا ریسرچ ورک ہے، وہ ڈاکیومنٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر سے سیپریٹلی ریکگنائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈی او آئی جو ہے یہ کنیکٹ ہوتی ہے ڈیٹا بیسس کے سسٹم سے۔ جیسے ہی کوئی پبلشر ڈی او آئی جنریٹ کرتا ہے، اس ڈی او آئی کی ڈیٹیل کے ساتھ وہ ڈیٹا بیسس میں اس کی بائبلیوگرافک انفارمیشن اور ایبسٹریکٹ جو سروس پرووائڈ کرتی ہے ایبسٹریکٹ، وہاں پہ اس کا ایبسٹریکٹ ود ان سیم ڈے جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ جی، پرائمری لٹریچر، آپ پرائمری لٹریچر کی آپ نے پریویس لیکچر اگر لے لیا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائمری لٹریچرس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، جیسے کوہورٹ اسٹڈیز ہیں، ریٹروسپیکٹیو اسٹڈیز ہیں، کیس سیریز ہیں، کیس پریزنٹیشنس ہیں، کلینکل ٹرائلس ہیں، کراس اوور ٹرائلس ہیں، رینڈمائزڈ نان رینڈمائزڈ ہیں۔ ٹھیک جی، اور سملرلی اور بھی بہت ساری اسٹڈیز ہیں جیسے کہ ان ویٹرو اسٹڈیز ہیں، ان ویوو اسٹڈیز بایو فارماسیوٹکس اینڈ فارماکوکائنیٹکس کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جو پریویس ہم نے لیکچر میں اسٹڈیز بہت ساری اوور ویو جن کا ہم نے دیکھا ہے، اس میں بہت ساری ہم نے نہیں بھی دیکھی، تو ہم نے فوکس وہیں پہ رکھا ہے جو کہ ہمیں یوزولی کلینکل فارمیسی کے پوائنٹ آف ویو سے جس ٹائپ کی اسٹڈیز کا ہمیں عموماً سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک جی، جن سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جتنی بھی ٹائپس کی اسٹڈیز ہیں پرائمری لٹریچر میں، ہر اسٹڈی کا سیپریٹ میتھڈ ہے
सेपरेट तरीके कार है उसको एनालिसिस करने का। ज़्यादातर उसकी जो हम क्रिटिकल अप्रेजल उसको कहते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल कहते हैं। हमारे पास चेक लिस्ट होती है एक, ठीक है। चेक लिस्ट में बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, जैसे कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम देते हैं कि जी इस स्टडी ने जो अपना ऑब्जेक्टिव बनाया था कि जी मैंने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये रिसर्च अपने उसी ऑब्जेक्टिव पे रही या किसी और साइड पे निकल गई। जब आप कोई आर्टिकल स्टडी करेंगे तो इस तरह से आपको आइडिया होगा कि जो ऑब्जेक्टिव वो लेके चला था रिसर्चर ने, कहा था कि जी मैं एफिकेसी देखूंगा एरिथ्रोमाइसिन की, ठीक जी। लेकिन जो डेटा आपको ज़्यादा आपके पास आ रहा हो वो सेफ्टी का आ रहा हो, बजाय ये कि वो एफिकेसी का आ रहा हो, ठीक है। सिमिलरली मेथड, अगर एफिकेसी देखनी है तो एफिकेसी देखने के मेथड्स क्या हैं। डिफरेंट डोज रेंजेस पर एफिकेसी देखी गई है या नहीं देखी गई। अगर वो क्लिनिकल ट्रायल है तो पेशेंट्स को इंक्लूड और एक्सक्लूड करने का और पेशेंट्स को मॉनिटर करने का और उन्हें डोज और डोज की रेंज देने का क्या तरीक़ेकार था, तो वो उन मेथड्स को हम इवेल्युएट करते हैं। तो ये जो क्रिटिकल अप्रेजल है, क्रिटिकल अप्रेजल इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं जो आप जनरली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट सोर्सेज से मिक्स करके क्वेश्चंस यहाँ पर डालते हैं। लेकिन हकीकत में एक कोहोर्ट स्टडी की चेक लिस्ट अलग है, एक रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल की अलग है और एक क्रॉस ओवर स्टडी की अलग है। एक केस सीरीज़ की जो चेक लिस्ट है उसको एवेल्युएट करने की वो सेपरेट है। तो जब हम फ्यूचर में अगर हमें चांस मिला तो हम तो इंडिविजुअली एक एक स्टडी की टाइप को देखेंगे कि हम इसे एवेल्युएट किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक मेन काम है क्रिटिकल अप्रेजल करना, लेकिन इससे हमें देखना होगा कि हम आपके 4th ईयर तक के लेवल में इसे रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो अगर हम सेकंड सेमेस्टर तक हमारा साथ रहा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम दोबारा से इसको इंडिविजुअल 1 बाय 1 स्टडी करके और उसकी क्रिटिकल एवेल्युएशन सीखेंगे और आपसे करवाएंगे भी, ताकि आपको बाय प्रैक्टिकल भी वो आ जाए। ओके जी, तो बेनिफिट कितना आया, हार्म कितना आया, बेनिफिट और हार्म का रेशो कितना है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों चीज़ें तकरीबन बराबर हो गई हैं और कोई साउंड आउटपुट जो है वो ना आया। जो क्लिनिकल स्टडीज़ में पेशेंट्स इंक्लूड किए गए हैं उनकी रेंडमाइजेशन की गई है या नहीं की गई। रेंडमाइजेशन एक इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर है। आई थिंक कि प्रीवियस स्लाइड्स में हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। इसको आपने स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किया होगा। इसका पर्पज़ ये होता है कि बायसेस जो है वो कम से कम हो, बायसेस से चांसेस कम से कम हो जाते हैं जब रेंडमाइजेशन होती है। तो अगर रेंडमाइजेशन नहीं की गई तो उसकी एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ उस आर्टिकल की प्राइमरी लिटरेचर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी अगर रेंडमाइजेशन नहीं। सिमिलरली स्टेटिस्टिक्स को एवेल्युएट किया जा सकता है किस तरह से कि आपने ये भी स्टेटिस्टिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टडी किए होंगे। आई एक्सपेक्ट कि आपने किए होंगे, जैसे कि क्वांटिटेटिव डेटा है या क्वालिटेटिव डेटा है। तो जो रिसर्च आर्टिकल जो प्राइमरी लिटरेचर है उसमें डेटा किस टाइप का आया है, क्वांटिटेटिव डेटा आया है या क्वालिटेटिव डेटा आया है या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे, ऑर्डिनल डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है। उस हिसाब से आप ये जो डेटा टाइप्स होती हैं, डेटा टाइप्स के हिसाब से स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी डिफरेंट और अकॉर्डिंगली अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि टी टेस्ट कहाँ पे लगना है, एफ टेस्ट कहाँ पे लगना है, काई स्क्वायर टेस्ट किस किस्म के डेटा पे लगना है, ठीक है। तो इसको इवेल्युएट करके हम प्राइमरी लिटरेचर को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर डेटा और स्टैटिस्टिक्स की कंपेटिबिलिटी अच्छी होगी तो क्वालिटी हाई हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि लिटरेचर की क्वालिटी अच्छी है, और अगर नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये लो, ठीक है। रिजल्ट्स की प्रिसिशन कितनी है, प्रिसिशन मीन के लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी आपने स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किया होगा अपने सेकेंड ईयर में, कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो एवरेज जो रिज़ल्ट आ रहा है उस रिज़ल्ट से कितना दूर दूर जो है वो रिज़ल्ट फैले हुए हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रिसिशन, और इसको हम चेक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन।
لیٹ سے کہ اگر ایک اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ کے بارے میں پرائمری لٹریچر ہے کہ اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ جو ہے وہ کتنے یونٹس آف ملی میٹر مرکری ایک اسپیسیفائڈ ڈوز کے بعد جو ہے اس میں ریڈکشن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سے کہ ہائپرٹینسو ایمرجنسیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جہاں پر 160 اور 180 ملی میٹر مرکری سے بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے تو وہاں پر اگر ایک اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسن دی گئی ہے تو لیٹ سے کہ اس نے جو ہے وہ ڈوز کے بعد یا اس تھراپیوٹک اپروچ نے ڈوز کے بعد 40 یونٹس جو ہے ملی میٹر مرکری کم کر دیا. لیکن اگر پورے ڈیٹا دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی پیشنٹس میں 2 بھی کیا اور کسی پیشنٹس میں 80 بھی کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ پوری رینج کتنا 40 کے آس پاس کتنا پریسیشن آ گئی اور اس سے ہٹ کے رزلٹ جو ہے وہ کتنا دور جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی پکچر ہمارے سامنے آ رہی ہوگی تو اوبیسلی یہ ایک بڑا رسک ہوگا کہ ایک ہائپرٹینسو ایمرجنسی کے پیشنٹ کو اس طرح کی میڈیکیشن دے دی جائے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ وہ 40 یونٹس جو ہے وہ فار ایگزامپل کم کر دے گا لیکن اس نے صرف 2 یونٹس جو ہے وہ کم کر دیے اس پیشنٹ میں جب ہم اس کو پریکٹیکلی ہم نے ایڈمنسٹر کر دیا پیشنٹ میں کسی اسٹڈی کو کلینکل ٹرائل کو دیکھنے کے بعد. سملرلی اگر ایک ہائپرٹینسو پیشنٹ ایمرجنسی کا تھا اس میں ہمیں صرف 40 یونٹس ہی کم کرنے تھے اس نے 80 کر کے پیشنٹ کو بجائے ہائپرٹینسو کے وہ ہائپوٹینسو میں لے جائے. ٹھیک ہے. تو یہ پریسیشن ہمیں دیکھنی ہے ریزلٹس. اچھا جی. تو پھر ہمیں بعد میں اپنی پروفیشنل ججمنٹ کی بیس پہ دیکھنا ہے کہ ریزلٹس پہ ہم بلیف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کورونا وائرس کی جو فیٹیلیٹی ریٹ ہے آئی سی یو میں جانے والے پیشنٹس میں جو پیشنٹس آئی سی یو میں چلے گئے ان میں فیٹیلیٹی ریٹ ہمارے پاس آ رہا ہے 10%. ٹھیک. ہر 100 میں سے 10 پیشنٹ جو کہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو گئے ان میں سے 10% جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. فیٹیلیٹی ریٹ ہمارے پاس 10%. اب ایک کلینکل ٹرائل پبلش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہم نے جو یہ اپروچ لی ہے کوئی بھی میڈیکیشن اپروچ جو ہم نے اسٹڈی کی ہے اس اسٹڈی کے بعد یہ فرٹیلیٹی ریٹ 0% پہ آ. ٹھیک جی. تو یہ اتنا جو سڈن جو فال کسی تھراپیوٹک اپروچ کے بعد ہوا ہے اس پہ ہم آنکھیں بند کر کے بلیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ہم نے یہاں پہ اپنی پروفیشنل ججمنٹ سے اس کا اندازہ کرنا ہے. کہ ریزلٹس بھی اپلائڈ لوکلی کس طرح کی چیزیں پاسبل ہیں. ایک کلینکل ٹرائل جو ہے وہ کورونا وائرس کے لیے پبلش ہوا امریکہ میں. اس نے کہا کہ جی 4% جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے جنرل ریٹ یہ ہم جنرل ریٹ کی بات کریں یہاں ہم نے آئی سی یو کی بات کی تھی تو یہاں جو جنرل جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 2 to 4%. تو امریکہ میں جو 4% مورٹیلیٹی ریٹ تھا یہ لیٹ سے کہ کوئی ہربل میڈیسن ایڈمنسٹر کرنے کے بعد یا کوئی جینیٹک میڈیسن دینے کے بعد یہ جو ہے وہ 1% پہ آ گیا. کم ہو گیا. بہت زیادہ کم ہو گیا. اب چونکہ یہ جینیٹک میڈیکیشن تھی یا اس میڈیکیشن یا اینٹی وائرل سے کہیں نہ کہیں میکینزم میں جینس ریلیٹڈ ہو رہی ہیں تو کیا یہ ریزلٹس ہمارے پاس پاکستان میں ہیں کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. یہ ہمیں یہاں پہ سوچنا ہے. اگر ہمیں یہاں پہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ لوکلی ریزلٹس اپلائی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو نہیں ہو سکتے تو پھر چاہے وہ کتنے ہی اچھے ریزلٹس کیوں نہ ہو ہمیں اس اسٹڈی کو جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا. سملرلی ادر ایویڈینس کسی بارے میں کیا اویلیبل ہیں اس ایویڈینس کے ڈفرینٹ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ دوسرے ریسورسز سے کمپیئر کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ود ان پرائمری لٹریچر اور بھی بہت ساری پبلیکیشنس ہوں گی کسی بارے میں تو وہ آپس میں کس طرح سے کمپیئر ہوتے ہیں. کوئی بہت زیادہ زمین آسمان کے فرق تو نہیں آ رہے. اگر آ رہے ہیں تو وہ ہمیں جسٹیفیکیشن ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ ریزن ہوگا کہ کسی اسٹڈی نے اتنا ڈرامٹک رزلٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا باقی چیزیں ظاہر ڈپینڈ کرتی ہیں اسٹڈی ٹائپ پہ کہ وہ کوہورٹ اسٹڈی ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ہے وہ ہسٹورک کوہورٹ ہے وہ کنٹرول ٹرائل ہے وہ کراس اوور ہے وہ انٹیکشن ٹو ٹریٹمنٹ ٹرائل ہے. تو بہت ساری اسٹڈیز ہیں جو ہم نے پریویس کچھ اسٹڈیز کی ہیں ان میں سے یہاں میں نے آپ کو جنرلی چیزیں بتا دی ہیں.
اگر ہم کبھی آپ کو 1 بائی 1 کرائیں گے لٹریچر ایویلویشن تو فردر میں آپ کو انشاءاللہ ضرور ایک ایک ٹائپ آف اسٹڈی کو ڈسکرائب کر دیں گے. اوکے جی، تو 6 اسٹیپ پہ ہم نے فارمولیٹ کر دیا اپنے کوشچن کو. ہم نے پریویس بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم نے فارمولیٹ کرنا ہے. اسٹیپ 6 پہ ہم نے فائنلائزیشن آ کے اس کی کرنی ہے. جب ہم انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوں گے ریکویسٹر کو تو ری اسٹیٹ کریں گے کوشچن کو. جو کوشچن اس نے پوچھا تھا اس کو ہم بتائیں گے کہ جی یہ آپ کا کوشچن تھا. وہ ایگری کرے گا کہ ہاں جی یہی میرا کوشچن تھا. ٹھیک جی، ایسا نہ ہو کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ انفارمیشن بتا دیں اور ریکویسٹر کے ذہن میں کوئی اور کوشچن بیٹھا ہوا ہو. ٹھیک جی، تو ہمیں وہ بتا دیں. اس کو ری اسٹیٹ کرانا، یاد دہانی کرانی کہ آپ کا کوشچن یہ تھا اور اس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ انفارمیشن دے دوں. ٹھیک جی، تو پرپز آف کمیونیکیشن اوبیسلی وہ آ جائے گا کہ آپ اسے بتائیں گے کہ یہ آپ نے یہ کوشچن پوچھا تھا، میں اس کا انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے کمیونیکیشن آپ سے کر رہا ہوں. جس ریفرنس سے جس سورس سے ہم نے انفارمیشن لی ہے وہ بھی ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ سارا کام ہونا چاہیے ٹائملی فیشن میں. ایسا نہ ہو کہ آج کوشچن پوچھا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا جی کوئی ایمرجنسی تو ہے نہیں، تو پتہ چلے کہ پیشنٹ جو تھا وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر بھی چلا گیا اور پھر کوئی اچانک سے ہمیں وہ ڈاکٹر نظر آیا کہیں پہ کوئی کینٹین شینٹین میں، اور وہاں ہم اس کو بتائیں کہ جی سر آپ نے یہ کوشچن پوچھا تھا، یہ ہے اس کا جواب، یہ ہے اس کی انفارمیشن، تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. ہمیں ٹائملی فیشن میں ٹائملی انفارمیشن جو پرووائڈ کرنی ہے تاکہ کلینکل فارماسسٹ کی کوالٹی سروس برقرار رہے اور جو پروفیشنل رسپیکٹ ہے کلینکل فارماسسٹ کی اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکے. رائٹ جی. تو فائنل اسٹیپ 7 میں ہم نے ڈاکیومنٹیشن اینڈ فالو اپ کرنا. ڈاکیومنٹیشن ہم نے کیوں کرنی ہے؟ لیٹ سے کہ پریویسلی جو ہم نے سپرفلوکساسن کی ایگزامپل دیکھی تھی کوشچن کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ریکویسٹر جو ہے اس کو کوشچن پوچھنا آتا ہو، اور ہم نے بیک گراؤنڈ میں اس سے پھر پوچھا تھا کہ جی کس طرح کا پیشنٹ ہے، کس طرح کا پیشنٹ نہیں ہے، اس کی ایج کیا ہے اور کون سی میڈیکیشن لے رہا ہے، تاکہ جو ایکوریٹ ڈوز اس پیشنٹ کے حوالے سے بنتا ہے سپرفلوکساسن کا ہم اس کو وہ ڈوز بتائیں. رائٹ. اب لیٹ سے کہ ہمیں پتہ چلا کہ جی پیشنٹ جو ہے وہ سیویئر انفیکشن کا ہے. ہم نے اسے بتا دیا کہ 750 ملی گرام بی ڈی سیویئر انفیکشن کے لیے ڈوز رہتا ہے. اب لیٹ سے کہ سامنے جو ریکویسٹر تھا یا تھی وہ تھی ایک نرس، اور اس نے پراپر جو ہے وہ سن نہیں پائی یا ورک لوڈ کی وجہ سے بھول گئی، اس نے کہیں نوٹ نہیں کیا اور بعد میں اس کے ذہن میں یہی بات رہ گئی کہ سپرفلوکساسن کا ڈوز 500 ملی گرام بی ڈی ہے. اس نرس نے 500 ملی گرام بی ڈی جو ہے وہ اس پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کر دیا. پیشنٹ چونکہ سیویئر انفیکشن کا تھا، پیشنٹ پراپرلی ٹریٹ نہیں ہو سکا اور وہ بہت ہی زیادہ سیویئر کمپلیکیشنس میں چلا گیا. یہاں پاسبلٹی ہے کہ وہ ڈیتھ میں بھی چلا گیا، ایکسپائر ہو گیا. اب یہ الزام کس کے اوپر آیا؟ کلینکل فارماسسٹ کے اوپر بھی آ سکتا ہے اور اوبیسلی جس نے غلطی کی ہے وہاں پہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ جی مسٹیک کہاں پہ ہوئی ہے ہمارے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے. اور لیگل لائبلٹی ہے کلینکل فارماسسٹ کی. جب اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو فارماسسٹ کے لیے اپنی کلیئرنس دینا اور خود کو ڈیفینڈ کرنا آسان ہوتا ہے اگر وہ اس سارے پروسیس کو ڈاکیومنٹ کر دیتا ہے کہ جی فلاں شخص نے فلاں وقت پہ فلاں ذریعے سے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا. ٹھیک جی، میں نے اس سوال کا جواب فلاں ریفرنس سے دیکھ کے اور یہ جواب تھا کہ جی 750 ملی گرام بی ڈی ڈوز ہے سپرفلوکساسن کا سیویئر انفیکشن میں، یہ میں نے اس ڈیٹ کو اس ٹائم پہ اس ذریعے سے ٹیلی فون پہ بتایا تھا یا ریٹن میں بتایا تھا. اس لیے ریٹن میں انفارمیشن پرووائڈ کرنا زیادہ بہتر ہے کہ جی ریٹن میں بتا دیا تھا اور یہ نوٹ کر دیا آپ نے. تو یہاں اگر بعد میں کسی ایک ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ایک
کلینکل فارماسسٹ ہے، ایک ہاسپٹل فارماسسٹ ہے، ایک کمپاؤنڈنگ فارماسسٹ، اپنے کئی قسم کے فارماسسٹ ہیں، اور پھر جو ہے وہ فزیشین ہے، پھر RMO ہے، پھر نرسز ہیں، ہیڈ نرسز ہیں، ٹیکنیشینس ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ایک لیگل لائبلٹی میں کلینکل فارماسسٹ اپنی رسپانسبلٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو لیگلی جو ہے وہ سیف کرتا ہے، اور اس سے جو ہے فارماسسٹ کی پروفیشنل ویلیو بھی انکریز ہوتی ہے. ٹھیک جی، کیونکہ اوبیسلی اگر اس طرح کا کوئی بلنڈر ہوتا ہے، کوئی پروسیس ہوتا ہے، تو چیزیں ریکارڈ میں ہوتی ہیں، اور کلینکل فارماسسٹ کے تھرو جب اویلیبل ہوتی ہیں تو اس کی پروفیشنل ویلیو انکریز ہوتی ہے. سملرلی فیوچر ریفرنس کے لیے ہمارے پاس ایز اے ڈاکیومنٹڈ چیز ہو جاتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی نیکسٹ ٹائم آتی ہے تو بجائے یہ کہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ سارے اسٹیپ 1 سے لے کے جو سرچ کے حوالے سے ہے کہ ہم نے ٹرشری پہ جانا ہے، سیکنڈری پہ جانا ہے، پرائمری میں جانا ہے، مائلر سائڈ افیکٹس دیکھنی ہے، تھراپی کی بک دیکھنی ہے، ادھر ڈھونڈنا ہے ادھر ڈھونڈنا ہے. تو اس طرح کے اسٹیپ سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ ہوگا، اور ہم یہیں سے دیکھ کے اگر جب سیم کوئری ہوگی تو یہیں سے دیکھ کے ہم آنسر کریں گے. اچھا جی، فالو اپ کیا ہے؟ فالو اپ میں یہ ہے کہ ہم نے ایک انفارمیشن دے دی، ہم نے یہاں پہ ایک انفارمیشن دے دی، اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا. کچھ دنوں کے بعد اگر کوئی اور انفارمیشن اس طرح کی آ جاتی ہے جو ہم نے یہاں پہ پہلے انفارمیشن دی تھی، اس کو یا تو سپورٹ کرے یا اس کو چینج کرے. ٹھیک، لیٹ سے کہ اگر ہم سے سپروفلوکسیسن اور وارفرین کے ڈرگ انٹریکشن کا پوچھا گیا تھا، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہمیں مل سکی تھی وہ ہم نے یہاں پہ پرووائڈ کر دی، کیس کلوز کر دیا. لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک کلینکل ٹرائل آ گیا. ٹھیک، لیٹسٹ کلینکل ٹرائل آ گیا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے اس شخص کو پتہ چلنا. ٹھیک جی، تو وہ ہم اس کو فالو اپ کر دیں گے. ہم ویٹ نہیں کریں گے کہ وہ پوچھے کہ بھائی کوئی نئی انفارمیشن آئی ہے کیا. اس طرح سے نہیں، ہم نے جو ریلیٹڈ ہمارے پاس ریکویسٹر ہوگا اس کو فالو اپ میں دے دیں گے کہ جی آپ کی کوئری سے ریلیٹڈ یہ نئی انفارمیشن ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے انفارمیشن دی تھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ کے پاس زیادہ اچھی ایویڈنس آ گئی ہے، یا یہ کہ جو پہلے انفارمیشن میں نے آپ کو دی تھی اس سے یہ انفارمیشن چینج ہے. ٹھیک ہے، لیٹ سے کہ اگر سیویئر انفیکشن کا پیشنٹ 750 ملی گرام BD ہم نے یہاں بتایا تھا، یہاں بتا دیا، اور کچھ عرصے کے بعد اگر کوئی نئی گائیڈ لائن آ گئی اور کہتی ہے کہ مجھے سیویئر انفیکشن میں 750 ملی گرام کم ہونے لگا ہے، ریزسٹنٹ آنے لگا ہے، آپ ایسا کریں کہ اس ڈوز کو 1 گرام پہ لینا. ٹھیک جی، تو یہاں ہم نے اس کو پھر فالو اپ میں بتا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو سمری اس کی ہمارے پاس لٹریچر ایویلویشن کی اب یہ بنتی ہے کہ ہم نے سیکنڈری، ٹرشری، پرائمری لٹریچر کی ٹائپس دیکھی ہیں. پرائمری لٹریچر ٹائپس کے اندر ہم نے بہت ساری ٹائپ دیکھی ہیں. پرائمری لٹریچر میں اور سیکنڈری لٹریچر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کون کون سی کامن سورسز ہیں جہاں سے آپ کلینکل فارماکولوجی اور فارماکو تھراپی، ایون بایو فارماسیوٹکس وغیرہ سے ریلیٹڈ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک جی، تو اب آپ یہ کریں کہ جو نیکسٹ آپ کی بایو میڈیکل فارمیسی ریلیٹڈ جو اسائنمنٹس ہیں ان کو آپ بجائے گوگل کے سرچ کرنے کے آپ جو ہے اسے پب میڈ پہ اسٹڈی کریں چیزیں. ٹھیک جی، تو لٹریچر ایویلویشن ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے وچ ورکس ایز اے ٹول ٹو پرووائڈ ایفیشینٹ سرچ اسٹریٹجی اینڈ سرچ پاتھ وے فار دا فارماسسٹ. ٹھیک ہے جی، تو کیونکہ فارماسسٹ کی ایک ریکوائرڈ نیڈ ہے انفارمیشن کی ڈیلی بیسس پہ، اور یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے فارماسسٹ انفارمیشن ڈھونڈی. کلینکل فارمیسی اور فارمیسی ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں کنٹینیوسلی اپڈیٹڈ رہنا پڑتا ہے لیٹسٹ انفارمیشن سے. تو فارماسسٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے انفارمیشن حاصل کریں. تو جب آپ گوگل سے ہٹ کے اور سیکنڈری سورسز پر جائیں گے تو آپ کا آہستہ آہستہ ایکسپوجر جو ہے وہ انکریز ہوگا، اور آپ کو ایویلویٹ کر سکیں گے ڈفرینٹ سرچ ریزلٹس کے بیچ میں کہ کون سی اسٹڈی آپ کے کام کی ہے، کون سی آپ کے اسائنمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک لائیو سیشن رکھ لیں جو کہ ریسنٹلی پاسبل نہیں ہو سکا.
آپ کی کوئی بھی کوئری ہو تو آپ اسے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں میری ای میل پر۔ جی اللہ حافظ۔